بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو آیتینی، دو نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، پھر ہم نے دھیما کر دیا رات کی نشانی کو، وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مبصرۃً، روشن، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل سے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فصلناہ، ہم نے اس کی تفصیل کی ہے، تفصیلا، تفصیل کرنا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے لازم کر دیا ہے، طائرہ، اس کا اعمال نامہ، فی عنقہ، اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کے لیے نکالیں گے قیامت کے دن، کتاباً، ایک نوشتہ، یلقاہ منشورا، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، اقرأ کتابک، اور کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب کو، کفی بنفسک الیوم، کافی ہے آج کے دن تیرا نفس، علیک حسیبا، تجھ پر محاسبہ کرنے والا، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نقصان کے لیے، ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، وما كنا معذبین، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول کو۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بات کی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے سب سے زیادہ سیدھے راستے کی۔ تورات کا بھی ذکر اللہ نے تمہید کے طور پہ فرمایا، لیکن قرآن کریم کا تذکرہ یہاں پہ خاص ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ درست راستہ ہے اس راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ پھر ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن کریم کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ پھر فرمایا کہ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان کو ہمیشہ بھلائی طلب کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار یہ اپنے منہ سے عذاب کو طلب کر لیتا ہے،
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، خیر مانگنے کے بجائے شر کو مانگ لیتا ہے. اور وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے. اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ یہ معراج کا انکار کر دیتا ہے، آخرت کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کر دیتا ہے. تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان قدرت کی نشانی کو دیکھ کر انسان حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، اور ان قدرت کی نشانیوں کے اندر غور اور فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت انسان کو سمجھ آ سکتی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی ہیں. پھر ان دونوں نشانیوں کی دو خصوصیات ہیں جن کو اللہ نے ذکر فرمایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے دھیما کر دیا رات کی نشانی کو، یعنی وہ آب و تاب نہیں ہوتی جو دن کی روشنی میں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، تو دھیمی ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو اللہ نے روشن بنا دیا. تو یہ رات اور دن کا تبدیل ہونا، اس کے کیا فائدے ہیں یہ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. تو یہ جو دن اور رات کا بدلنا ہے، اس سے انسان کو حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کو سمجھ کر پھر انسان جو ہے اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے. یہ دن اور رات کے درمیان جو انسان کو وقفہ مل رہا ہے، تو اسے انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ جو آدمی اللہ کا شکر گزار بننا چاہے یا نصیحت پکڑنا چاہے، تو اس کے لیے ہم نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والا بنا دیا. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت کوتاہی کر لیتا ہے تو دن کے وقت اس کو موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اور جو دن کے وقت کوتاہی کر لیتا ہے تو رات کا وقت جو ہے اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اس طرح وہ اپنی حالت کو سیدھا کر سکے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا نظام قائم کیا ہے اور مختلف اوقات اس کے رکھے، اسی طرح اللہ نے روحانیت کا بھی ایک نظام قائم کیا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اختیار کرتا ہے تو انسان کی روح جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اور انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو انسان کی روح وہ تاریک ہو جاتی ہے، وہ اندھیرے کے اندر چلی جاتی ہے اور انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ ایمان اور کفر یہ اسی نظام کا حصہ ہے. ایک بندہ وہ ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے ساتھ اس کی روح وہ روشنی میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. اور جو بندہ ایمان نہیں لاتا تو اس کی روح تاریکی کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو پھر جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے تو دن اس کو معیشت کے اسباب مہیا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کفر کی تاریکیوں میں انبیاء کو بھیجتا ہے، اور وہ انبیاء آ کر اس کو روحانی روشنی عطا کرتے ہیں، ایمان کی روشنی وہ اس کو دیتے ہیں. اور یہ جو ہے انسان کی فلاح ہے اسی کے اندر، اور اسی کے اندر انسان کی کیا ہے؟ کامیابی ہے کہ انسان کفر کی ظلمتوں سے نکلے اور ایمان کی روشنی کے اندر آ جائے. تو فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل سے. فضل سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فضل سے مراد رزق بھی ہے، جس طرح سورہ جمعہ کے اندر استعمال ہوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو وہاں پہ فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق ہے. اسی طرح فضل سے مراد اچھے اخلاق ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، زہد اور تقوی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کے فضل سے. فضلا من ربکم، ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ،
تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان سکو۔ اب ظاہری بات ہے یہ سورج نکلتا ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے، رات چھا جاتی ہے، رات کو چاند نکل آتا ہے، پھر صبح کے وقت چاند چلا جاتا ہے، پھر سورج آ جاتا ہے۔ تو یہ رات اور دن کی تبدیلی سے دنوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اور دنوں کی تبدیلی سے پھر ہفتے تبدیل ہوتے ہیں، اور ہفتوں کی تبدیلوں سے پھر مہینے تبدیل ہوتے ہیں، اور مہینوں کی تبدیلی سے پھر سال تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سورج اور چاند یہ ایسی دو نشانیاں ہیں کہ انسان ان کے ذریعے دنوں کے امور سر انجام دیتا ہے، پھر ہفتوں کے دیتا ہے، مہینوں کے دیتا ہے، اور سالوں کے اسی کے حساب سے دیتا ہے۔ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، کھول کے بیان کر دیا، کسی قسم کا کوئی ابہام کسی چیز کے اندر نہیں رکھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے اس کے اعمال نامے کو لازم کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آ گیا تو بس زندگی گزار کے چلا جائے گا اور آخرت کے اندر اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا، طائر پرندے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد اس سے اعمال نامہ ہے۔ تو یہ اعمال نامہ اس کا پوری زندگی وہ مرتب ہوتا رہتا ہے، لکھا جاتا رہتا ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، انسان کے نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی وہ لکھے جا رہے ہیں۔ پھر جب انسان مر جاتا ہے تو پورا کا پورا اعمال نامہ یہ اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اس انسان کے سامنے اس کو کھولیں گے، اور یہ کیسے ہوگا؟ کتاباً، لکھا ہوا، کتاب کی شکل میں ہوگا، یلقاہ منشورا، اور یہ اپنے سامنے اس کو کھلا ہوا پائے گا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال نامہ ہوگا نا، تو دنیا کے اندر کوئی پڑھا ہوا ہے یا پڑھا ہوا نہیں ہے، جو پڑھا ہوا ہے وہ تحریر کو پڑھ لیتا ہے، جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہ اعمال نامہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس کو پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کو ہر ایک پڑھ لے گا۔ اور پھر حیرت سے یہ بات کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، میں نے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا وہ بھی اس نے لکھا، بڑے سے بڑا عمل کیا وہ بھی اس نے لکھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قیامت والے دن جب انسان کے سامنے اعمال نامہ آئے گا تو اللہ فرمائے گی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، ہم نے تمہارے لیے ان کو گن کے رکھا ہے، تمہارے لیے ہم نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے۔ اب اگر اس کے اندر تم اپنی فلاح پاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اس کے اندر تم اپنی ناکامی پاؤ تو پھر اپنے نفس کو ملامت کرو، کسی اور کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اپنے اعمال تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے گا۔ تو فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، آئے اپنی کتاب کو پڑھ لے، اپنے اعمال نامے کو پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تجھ پر تیرا نفس محاسبے کے لیے کیا ہے؟ کافی۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ زبان سے بول نہیں سکے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کے اعضاء اور جوارح یہ کلام کریں گے، یہ گواہی دیں گے، زبان کو مہر لگ جائے گی، زبان سے انسان کچھ بول نہیں سکے۔ تو کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو انسان کا محاسبہ انسان کا اپنا نفس ہی کرے گا۔ اور پھر ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ اب اس لکھا ہوا کافر ہے تو اس کو
صرف اہل ایمان پڑھ سکے گا، بس کافر اور مشرک یہ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو. اس کی پیشانی کے اوپر جو کافر لکھا ہوگا اس کو صرف اہل ایمان پڑھ سکیں گے، جو کافر ہے وہ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے. لیکن یہ اعمال نامہ ایسی چیز ہے ہر انسان خود اس کو پڑھ لے، اس کے سامنے آ جائے گا اور یہ اس کو پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جس شخص نے ہدایت پائی تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو گمراہی کا نقصان اس کے لیے ہے، اس کے اپنے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرا بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. کوئی منشی نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں، کوئی ملازم نہیں. دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا، انسان کسی کو کہتا ہے بھائی یہ بوجھ اٹھاؤ اور میرے ساتھ ادھر تک لے جاؤ. لیکن قیامت والے دن کا بوجھ ایسا ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ نہیں ہوگا کہ برائی میں نے کی ہے اور اس کا بوجھ کوئی اور اٹھائے. نہیں، میں نے برائی کی ہے تو اس کا بوجھ بھی مجھے اٹھانا پڑے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، دوسرا آدمی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے. ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول کو نہیں بھیجیں. تو رسول کا بھیجنا یہ اتمام حجت ہے، یہ اتمام حجت ہے. اب جب حجت تمام ہو گئی تو اس کے بعد کسی کی بات کوئی نہیں سنی جائے گی کہ ہمیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، ہماری طرف تو رسول ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں. اللہ پہلے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو بھیجتا ہے، پھر دین کی دعوت دینے والوں کو بھیجتا ہے، وہ بھی آ جاتے. اب بھی اگر کسی نے ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا تو قیامت کے دن اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. تو قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے رسول یہ کیوں آتے ہیں؟ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے بعد کوئی حجت بھی اللہ پر باقی نہ رہے. کوئی انسان یہ نہیں کہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، میرے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ فرماتے فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس یہ سب کچھ آ چکے ہیں، ڈرانے والے آ چکے ہیں، تمہیں خوشخبریاں سنانے والے آ چکے ہیں، لیکن تم نے ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا. تو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب رسول ہے. اب ایک زمانہ فطرت کا ہے، فطرت کا، جس عرصے کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آتا، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ فطرت کے زمانے کے جو، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان ایک فاصلہ ہے 70 سال کا یا اس سے زیادہ کا ایک فاصلہ ہے. تو اس عرصے کے اندر جو بندے پیدا ہوئے اور پھر اسی عرصے کے اندر مر بھی گئے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں؟ تو اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک باہر کا رسول ہے اور ایک اندر کا رسول ہے. باہر کا رسول تو یہ ہے جس کو اللہ نبوت دے کے بھیجتا ہے. ایک اندر کا رسول ہے جو اس کی عقل ہے، اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی. اب اگر یہ عقل کو کام میں لاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لے، اگر اس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے تو پھر یہ جزا اور سزا کا مکلف ہے، پھر اس کو جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی، دونوں چیزیں ہوں. لیکن اگر بے عقل ہے، شعور نہیں ہے، پاگل ہے، تو اس سے پھر مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگ آئیں گے اور وہ اللہ کے یہاں اپنا عذر پیش کریں گے. مثال کے طور پر بہرا بندہ آئے گا، بہرا، وہ کہے گا کہ اللہ میں مانتا ہوں تیری کتابیں آئی تھی، پیغمبر آئے تھے، لیکن تو نے مجھے سماعت سے محروم رکھا، تو نے مجھے سماعت سے محروم رکھا، میں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں سنا ہے، تو لہٰذا میرا یہ عذر ہے، مجھے جو ہے نا سزا مت دیجیے. اور اسی طرح پاگل آئے گا، پاگل کہے گا کہ اللہ تو نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، کتابوں کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے عقل اور شعور نہیں تھا اس کا، مجھے عقل نہیں تھی. لوگ تو مجھے پاگل کہتے، مجھے پتھر مارتے، دنیا کے اندر لوگ مجھے پتھر مارا کرتے، تو اس لیے مجھے بھی سزا نہ دی.
اسی طرح یہ فطرت والے زمانے کے جو لوگ ہیں یہ بھی آ جائیں گے، یہ کہیں گے ہمارے پاس کون سا رسول ہے، ہمارے پاس رسول کوئی نہیں ہے، لہذا ہم قابل مواخذہ نہیں ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اچھا میں ابھی آپ کی آزمائش کرتا ہوں۔ اسی وقت آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجے گا، فرشتہ آ کے ان کو کہے گا کہ میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جہنم کے اندر تم چھلانگ لگاؤ۔ تو یہ آزمائش ہوگی، تو جس نے چھلانگ لگا لی وہ کامیاب ہو جائے گا اور جب پیچھے ہٹ گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی رسول کو بھیجتے نہیں اس وقت ہم کسی کو سزا بھی نہیں دیتے۔ جب اتمام حجت ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان مانتا نہیں ہے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اور یہی حال جو ہے جس طرح فطرت کے زمانے کے لوگ ہیں یہی حال جو ہے بچوں کا ہے، بچوں کا ہے 10 12 اور 14 سال، یہ 7 سال، یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو شعور آ جاتا ہے۔ اس شعور کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ایمان نہ لایا اور اللہ کی وحدانیت کو اس نے نہیں سمجھا تو اس کا مواخذہ کیا جائے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے یا صحرا کے اندر رہتا ہے، جنگل کے اندر رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی بندہ پیغام پہنچانے والا نہیں پہنچا، کوئی دعوت دینے والا اس کے پاس نہیں پہنچا، لیکن اس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا تو قیامت والے دن اس کا مواخذہ ہوتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی دعوت دینے والا نہیں پہنچا اور وہ اعمال انجام نہیں دیتا، حق حلال کی تمیز اس کو نہیں ہے، پاکی ناپاکی کو اس کو پتہ نہیں ہے، تو ان اعمال کے اوپر کمپرومائز ہو جائے گا، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اللہ کی توحید کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا، تو اس کا بھی مواخذہ کیا جائے گا اگر اس نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا۔ تو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ جل شانہ اپنی شریعت کے علم اور عمل سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ